یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں یہ معراج شریف کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اگر رات کو سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر کے سو جاؤ تو صبح بیدار ہونے تک اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اسی آیت مبارکہ کو لے کے چلیں گے کہ اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے، ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر لیں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ پاک سے کیسے چاہیں کہ وہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ہمیں یہ بتایا کہ رب کو راضی کر لو، بلکہ یہ بھی بتایا کہ رب تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، فرمایا کسی بزرگ بوڑھے سے جب اپنے حق میں دعا کرواؤ گے تو اللہ پاک تمہارے حق میں کی گئی دعا جلدی قبول فرما لے گا۔ اور پھر آگے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے حق میں دعا کرے گا تو اللہ پاک اس دعا کے صدقے تمہارے سے راضی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی عطا فرما دے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدین سے اپنے حق میں دعا کروایا کرو۔ فرمایا والدین تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ذریعہ بھی ہیں اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہیں۔ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی روشن ہو گئی اور آخرت بھی روشن ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا دعا کب کیا کرو؟ فرمایا جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ کے حضور دعا کیا کرو تو اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بارش کے اندر اتنے بارش کے قطرے نہیں آتے ہوں گے جتنے بندوں کو اللہ پاک جو دعا کریں تو ان کو معافی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے حق میں کسی مسافر سے دعا کرواؤ تو اللہ پاک مسافر کی ہوئی دعا بھی جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ کیسے؟ کوئی مسافر ہے، اس کو روکیں سلام دعا کے بعد، کبھی اس کو ایک گھونٹ پانی کا گلاس، یا کبھی اس سے پوچھے کہ کھانا کھائے گا؟ اور یہ صرف میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام نہیں بتاتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی گھر میں کھانا کھاتے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کوئی مہمان ساتھ میں شامل نہ ہو جاتا۔ ایک دن کھانا پک کے تیار ہے، دوپہر کا وقت ہے، کوئی مہمان نہیں آیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود چوراہے پہ چلے گئے، باہر جہاں چوک ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ بڑی دیر کے بعد ایک مسافر جو تھا وہ آیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا، بابا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ساتھ چلیں، گھر میں کھانا تیار ہے، آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرما لیں گے تو میرے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی اور عظمت و بلندگی کی باعث بنے گی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ مسافر تھا، بوڑھا تھا، بھوکا تھا، اس نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسے گھر میں چلتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کھانے کے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بابا جی پڑھو بسم اللہ اور شروع کریں۔ اس نے کہا میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟
جس رب کے نام پہ میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں اسی رب کے نام کا ہی میں نے کہا کہ رب کا نام لے لو. اس نے کہا میں رب کا نام نہیں لوں گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس رب کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں, میں خدا کو نہیں مانتا, اس لیے میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. تمہارے کھانے کی خاطر میں اپنے خدا کو بدل لوں؟ وہ اپنی جگہ پکا تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ آج ہم چائے کی ایک پیالی پہ, ایک چاولوں کی پلیٹ پہ اپنا ایمان بیچ لیتے ہیں کہ وہ بے شک مسلم نہیں تھا مگر اپنے عقیدے میں اتنا پکا تھا کہ کہا ابراہیم بے شک مجھے بھوک لگی ہے, مسافر ہوں, مگر میں اتنا بھی بھوکا نہیں ہوں کہ تمہارے کھانے کی خاطر اپنا رب بدل لوں. فرمایا چل اگر یہ بات ہے نا تو پھر اٹھ, میں تو اسی رب کے نام کا تجھے کھلانے لگا تھا, اگر رب کا نام نہیں لے گا تو پھر کھانا بھی نہیں ہے. بوڑھا وہاں سے اٹھا, ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آ گئی. ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابراہیم تو نے جو میرا بندہ تھا, تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا اور تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا, کھانے سے اٹھا دیا. اے ابراہیم جب تک میرا بندہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا تیرا رب تعالیٰ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا خود مقام کیا, خلیل اللہ, اللہ کے دوست. عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو پچھلے 70 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں رب کو نہیں مانتا, میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کیا مجھے اس بات کا نہیں پتا, وہ پچھلے 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کے باوجود میں اسے 3 وقت کا کھانا بھی کھلاتا ہوں اور مشروب بھی پلاتا ہوں. ابراہیم آج تیرے پاس 1 وقت کا کھانا تھا جو رب العالمین اسے 70 سالوں سے کھانا کھلا رہا ہے, تو نے صرف 1 وقت کا کھانا میرا نام نہ لینے کی وجہ سے اسے کھلانے سے انکار کر دیا. فرمایا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے, جا کے میرے بندے کو منا, جب وہ مان جائے گا تو عرشوں پہ تیرا رب العالمین مان جائے گا. اب بابا جا چکا تھا وہ بزرگ. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا اللہ کی طرف سے الفاظ تو بھاگے پیچھے, جا کے روکا ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے, کہا بابا جی مجھے معاف فرما دے, میرے ساتھ چلے. فرمایا بھی معافی کس چیز کی, تم نے تو مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا, اب چند لمحات میں یہ لہجہ کیسے بدل گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام رو پڑے. فرمایا اس لیے کہ جب میں نے اٹھایا تھا تو اپنی مرضی سے اٹھایا تھا, اب تجھے روکنے آیا ہوں تو اپنے رب کریم رب تعالیٰ کے حکم سے روکنے آیا ہوں, مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دے. فرمایا ہوا کیا, چند منٹ پہلے تیرا لہجہ اور تھا, تیرا انداز اور تھا. فرمایا اس لیے کہ میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھا دیا, رب تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیج دی کہ ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر کے بھیج دیا ہے, اور کھانا اس وجہ سے نہیں کھلایا کہ اس نے رب تعالیٰ کا نام نہیں لیا. فرمایا دیکھ میں رب العالمین ہوں, پچھلے 70 سال سے اس نے مجھے یاد نہیں کیا, کبھی میرا نام نہیں لیا, اس کے باوجود ابراہیم میں نے کسی رات اسے بھوکا نہیں سونے دیا, اور تیرے پاس 1 وقت کا کھانا تھا تو نے اسے کھلانے سے انکار کر دیا. فرمایا خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو, میرے ساتھ چلو ورنہ میرا رب تعالیٰ ناراض ہے. اس بوڑھے نے کہا کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ کہا رب نے کہا کہ میرا بندہ ناراض کر دیا. بس جب اس نے یہ الفاظ سنے نا کہ میرا بندہ, اس نے کہا یار میں کتنا بے وفا اور لاپرواہ ہوں کہ 70 سال سے اس رب کو کبھی یاد نہیں کیا, وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو ناراض کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, نبیوں کے امام کو بھیجا مجھے منانے کے لیے
ارے جو رب العالمین اور جن کا دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ 70 سال نافرمانی کرنے کے باوجود اگر کسی نے مجھے دسترخوان سے اٹھایا تو میرے رب سے گوارا نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، اس نے نبیوں کے امام ابراہیم علیہ السلام کو منانے کے لیے بھیج دیا۔ کاش میں اس خدا کا فرما بردار بن جاؤں تو وہ مجھے کتنا نوازے گا۔ کہا ابراہیم چل، اگر یہ بات ہے میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ رب نے آج بھی کہا کہ میرا بندہ، ناراض کر دیا۔ فرمایا ابراہیم پہلے اس تیرے رب تعالیٰ کا اور تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، کھانا بعد میں کھاتے ہیں، کہ جو رب العالمین 70 سال کی لاپرواہیوں کو معاف کر کے بھی کہہ رہا ہے میرا بندہ، جب میں اس کا بن جاؤں گا تو پھر کتنا نوازے گا۔ فرمایا اس لیے مسافر سے دعا کروایا کرو۔ پھر آگے فرمایا